اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا جس موضوع پہ بات کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے متعلق حکم دیا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ چنانچہ قرآن مجید میں متعدد جگہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہیں ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ حکم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی دیا ہے۔ یہ والدین کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے کہ اپنے عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس کی والدہ اس کو پیٹ میں تکلیف جھیل کر رکھتی ہے اور پھر تکلیف جھیل کر اسے جلتی ہے، اسی طرح والد وہ اپنے بچے کو کی پرورش کے لیے مشقتیں جھیلتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، زمانے کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے، گرمی سردی برداشت کرتا ہے تاکہ اس کے بچے کی پرورش ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص خراسان سے آیا۔ خراسان افغانستان کا پرانا نام ہے۔ تو اس نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت، میں اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر خراسان سے یہاں مکہ لے کر آیا ہوں اور یہاں پہ میں نے اسے حج کروایا ہے، اس کو اپنے کندھے پر سوار کر کے اسے طواف کروایا ہے، صفا مروہ اور حج کے تمام مناسک اس سے ادا کروائے ہیں، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، یہ سب جو تم نے کیا ہے یہ تو اس ایک چکر کے برابر بھی نہیں جو اس نے تمہیں پیٹ میں رکھ کر لگایا تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے سامنے اپنے کپڑے بھی مت جھاڑا کرو، مابادا اس میں سے گرد و غبار اڑ کر تمہارے والدین کے چہرے پر لگ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھے شخص کے ساتھ حاضر ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت یہ میرے والد صاحب ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ دیکھیں، اس کے آگے کبھی مت چلنا اور نہ ہی ان سے پہلے کبھی مجلس میں بیٹھنا اور نہ ہی انہیں ان کا نام لے کر پکارنا اور نہ ہی انہیں کبھی گالی دینا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے متعلق فرمایا ہے، حکم دیا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ اپنے والدین کو اف بھی مت کہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اف سے بھی کم درجے کی بے ادبی کوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ بھی حرام فرما دیتے۔
تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی عمر مقرر نہیں، ہر عمر میں اپنے والدین کا احترام، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ قرآن اور حدیث ان چیزوں سے بھری پڑی ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ آج کل والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رجحان بہت کم ہو چکا ہے۔ لوگ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں، انہیں نعوذ باللہ گالیاں تک دیتے ہیں، جبکہ پاکستان میں تو ایسے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں کہ والدین کو قتل تک کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، والدین کا احترام اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا